حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں و بہنوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور یہ زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا فریضہ ہے جو امت مسلمہ کے اوپر مال ہونے اور نصاب تک پہنچنے کی صورت میں فرض اور عائد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر رب کائنات نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اسی کے معاً بعد ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ پورے قرآن مجید کے اندر تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ نے بھی اور ہم نے بھی قرآن میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ رب نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس طرح کی آیتیں پہلے پارہ ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ رب العالمین کے لیے نماز بھی قائم کرو، اور اگر تم صاحب نصاب ہو، تمہارے اوپر مال اور زر ہیں، اور وہ مال اس قدر ہیں کہ وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تو تم کو زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ دینی ہوگی، اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے۔ اور جو مسلمان بندہ ایمان لے آیا، عمل صالح کیا، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو ایمان صادق کا لقب سے ملقب فرمایا کہ اس کا جو ایمان ہے وہ ایمان صادق ایمان کا مالک ہے، وہ بندہ اس کا ایمان سچا ہے۔ سورہ انفال میں آپ نے سنا ہوگا، تراویح کی نماز میں رب العالمین نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان کے مالک ہیں، یہ سچے مومن لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ان کی ادائیگی کرنے والے یہ کامل ترین مومن ہیں، وہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور حق پر ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے، فضیلت بتائی ہے کہ جو میرے بندے نماز کو بھی قائم کریں اور نماز کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پاس مال ہے جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کے لیے نہ دنیا میں رنج اور غم ہوگا اور آخرت میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کتنا دے گا اللہ بہتر جانتا ہے، بڑھا کر کے بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں خوف کا بھی ذکر آیا اور غم کا بھی ذکر آیا۔ علماء نے لکھا ہے خوف کا تعلق آخرت سے ہے اور غم کا تعلق دنیا سے ہے۔ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے اور ایک غم ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر کے اندر میرے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے گا، فرشتوں کو جواب میں دے پاؤں گا یا دے نہیں پاؤں گا، یا یہ کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے ہاں میں کامیاب ہو پاؤں گا یا ناکام ہو جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، میری روح سجین میں جائے گی کہ علیین میں جائے گی۔ انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے، اس کو بڑا خوف ہوتا ہے۔ مرنے والے کو ایک غم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کو سوچ کر کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور غم کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اپنے پیچھے اپنے اولاد کو سوچتا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے خاندان قرابت دار کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کو غم ہوتا ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور یہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ کس طریقے پہ زندگی گزاریں گے، یہ سماج، یہ دنیا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، میرے بعد جو پیش پا افتادہ مسائل ہیں یہ میرے بچے حل کرنے کی طاقت رکھیں گے یا یوں ہی اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ یہ دونوں غم ہر مرنے والے کو لاحق ہوتا ہے، لیکن رب نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا
لیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو آخرت میں پیش آنے والے تکالیف کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ خاندان کے چھوٹنے کا انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے ملائکہ اور فرشتوں کی جماعت نیچے اترتی ہے اور وہ کہتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اے مرنے والے تو خوف کیوں کھایا ہوا ہے، تو غم کیوں کر رہا ہے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، ابھی روح نہیں نکلی ہے۔ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، نماز کی ادائیگی اس نے کی ہے اور زکوٰۃ بھی اس نے ادا کیا ہے، تو اس کے لیے یہ خوشخبری اور بشارت ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے، اس کے 3 فائدے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، 11ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ 3 فائدے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ صحابہ کی جماعت، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان اور یہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور جو صاحب مال ہیں ان کے پاس زکوٰۃ، ان کے اوپر اتنے مال ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول لیجئے، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم۔ 2 فائدہ۔ نمبر 1، جب آپ زکوٰۃ ان سے لے لیں گے، مال سے زکوٰۃ نکال لی جائے گی، تطہرہم، اللہ اکبر، یہ زکوٰۃ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ تطہرہم کا معنی یہ ہوتا ہے، پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، تطہرہم، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ جب نکال دی جاتی ہے تو وہ مال بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک زکوٰۃ نہ نکالا جائے وہ مال گندا ہے، وہ میل کچیل اس کے اندر داخل ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد زکوٰۃ کا حصہ نکل گیا ہے، اب جو باقی اس کے پاس مال بچا ہے سیف، وہ پاک ہے، صاف ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے تطہرہم، یہ زکوٰۃ کا نکالنا، اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے نکالنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا فائدہ یہ ہے وتزکیہم، اور یہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے یہ زکوٰۃ کے نکالنے والے کے دل کو بھی صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ اس دل کے اندر نفس مال کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، بندہ صبح سے شام تک کہتا ہے میرا مال، اتنا فلاں پر بقایا ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، بندہ صبح سے شام تک پکار لگاتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا مکان و ظرف ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا مَالُهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اس کا مال جو ہے وہ صرف 3 مال ہے۔ کیا 3 مال ہے؟ ما اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فاقنا، بندے نے کھایا، کھا کر کے ختم کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ بندے نے لباس اور پوشاک کو خریدا اور کپڑے کو خرید کر کے پہنا، استعمال کیا، پرانا کر دیا، یہ بھی اسی کا مال ہو گیا۔ یا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن گیا۔ تو اللہ اکبر۔ وتزکیہم، جو انسان کے دل کے اندر مال کی محبت تھی وہ کہہ رہا تھا میرا مال، میرا مال، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، وتزکیہم، اللہ رب العالمین مال کی محبت کو کم کر دیتا ہے، مال کی محبت کو گھٹا دیتا ہے۔ اس کا نفس جو ہے مال کی محبت سے اور بخیلی سے بھی پاک اور صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اما پارہ کی آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی، اللہ نے فرمایا فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فاما من آتا واتقى، اور وہ بندہ ڈر بھی رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے، وصدق بالحسنى، اچھی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نیک عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کی ہم اس کو سہولت عطا کر دیں گے، بندہ مزید نیکیاں کرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ کے بارے میں، جنہوں نے 6 غلام کو آزاد کر دیا، جن کو مشرکین مکہ ستا رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، ہراساں کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو خبر لگی اتنے مسلمان ہیں جو غلام ہیں فلاں فلاں کے یہاں، ان کے مالک ان کو ستا رہے، ہراساں کر رہے، اپنے جیب خاص سے گئے، مال کو نکالا اور کہا کیا قیمت ہے ان غلاموں کی، ان خادموں کی؟ اتنے ریال ہے، اتنے دینار ہے۔ کہا یہ دینار، یہ مال مجھ سے لے لو اور ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو آزاد کر دو، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ رب العالمین نے ان کے مرتبے میں قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما دیا۔ تو وَتُزَكِّيهِمْ، زکوٰۃ کے نکالنے کا فائدہ یہ ہے بندہ گناہوں سے پاک اور اس کا مال بھی پاک، اور اس کے نفس کے اندر جو بخیلی تھی یا مال کی محبت تھی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ذرا دیکھیں جو مال ہم اور آپ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، کیا اس مال کو نکالنے سے کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ اللہ نے صاف فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اے میرے بندوں جو مال تم اللہ کے راستے میں نکال کے خرچ کرتے ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسکین کی مدد کرتے ہو، غربا کی مدد کرتے ہو اور فقراء کی حاجت روائی کرتے ہو، مسکینوں کا بڑا تم خیال رکھتے ہو، اللہ نے فرمایا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تمہارا یہ وہ نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، تم کو اللہ رب العالمین اور عطا کرے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی رساں ہے، روزی پہنچانے والا ہے۔ اور اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آسمان کی بلندی پر آتے ہیں۔ ہم اور آپ ذرا سوچیں جنہوں نے بخیلیاں کی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے جو لوگ، کیا وہ بہت بڑے پراپرٹی کے مالک بن گئے؟ نہیں۔ اور جو خرچ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے آج ان کے دلوں کو بھی صاف اور پاک کیا ہوا ہے، ان کے دل میں نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ عناد ہے، نہ بخیلی ہے، ان کا مال بھی پاک ہے، وہ گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ ہم اور آپ اگر جو بخیلی کریں گے تو کتنے مال کو بچا لیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آسمان کی بلندی سے پکار لگاتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ فقراء ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ سماج اور معاشرے کے کمتر لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، چپکے سے نکالا بندے نے اور جا کر کے مسکین کے دروازے پہ دستک دی اور جا کر کے اس کو مال دے دیا، نہ وہ شرمندہ ہوا نہ یہ۔ رب العالمین ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور ایک وہ آدمی بڑا کنجوس، بہت ہی بڑا بخیل ہے، کسی کو دے گا تو 3 بار سوچے گا دوں کہ نہ دوں، دوں تو کتنا دوں، یا یہ کہ 50 روپے دوں کہ 5 روپے دوں، سوچ رہا ہے، اور بالآخر دیا تو اگر کوئی محترمہ ہے، مال کی محبت والی ہے، لیکن یہ بھی آپ جان لیجئے آپ لوگوں سے کہیں زیادہ الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہتی ہیں، الحمدللہ۔ یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں مسجد میں، وہ غلہ کھلتا ہے 4-5 لوگوں کے بیچ میں، جو دیکھا جائے عورتوں کی تعداد کم ہے، مردوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ مرد لوگ سبقت لے گئے ہوں، اکثر زیادہ تر ہوا ہے کبھی کبھی، لیکن زیادہ تر ہماری مائیں اور بہنیں الحمدللہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں جو بخیلی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ اس بخیل کے مال کو تو تباہ کر دے، برباد کر دے اس کے مال کو، جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اس کی تجارت، اس کا کاروبار چوپٹ ہو جائے، ناکام اور یہ فیل ہو جائے۔ فرشتوں کی بد دعائیں پڑتی ہے کن کے اوپر؟ جو زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر نکالی جائے گی مال میں اضافہ ہوگا، وقت بڑا تیز گزرتا ہے، اور بروز قیامت ایسا انسان جب حشر کا میدان ہوگا نا، وہاں پر حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اور حساب کتاب ہونے سے پہلے لوگ کہاں ہوں گے؟ لوگ عالم پریشانی میں ہوں گے، لوگ دکھ میں ہوں گے، لوگ مصیبت میں ہوں گے، غم و الم کے شکار ہوں گے، لیکن ایک وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا بڑے پوشیدہ طریقے پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر آدمی اپنے صدقے اور زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ جس دن کے لوگ عالم پریشانی میں ہوں گے، ابھی ہلکی آج گرمی کا احساس ہوا جب داخل مسجد کے اندر ہوئے نا، پنکھے کو آن کر دیا جائے،
وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا سورج اور قریب آ جائے گا. اللہ کے نبی فرمائے اس قدر پسینے جسم سے چھوٹ رہے ہوں گے, کسی کا پسینہ ٹخنے کے برابر, کسی کا پسینہ گھٹنے کے برابر, کسی کا پسینہ کمر تک, کسی کے سینے تک, اور کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور کوئی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. جو جس کا عمل ہوگا اسی کے بقدر وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جو جتنا نیک ہوگا اس کا پسینہ بڑا کم ہوگا. اللہ اکبر. لیکن جو زکوٰۃ نکالا ہے, صدقات و خیرات کیا ہے, نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے صدقے کے سائے میں پرامن کھڑا ہوگا, اور اللہ کا ایک وہ بندہ بھی کھڑا ہوگا جس نے بڑے پوشیدہ اور خفیہ طریقے پر مسکین کی حاجت روائی کی ہوگی. سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے, پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, سحری افطار کا انتظام نہیں ہے, لیکن جو صاحب مال ہیں اللہ اکبر ان کو رب نے توفیق عطا فرمائی ہے. ایسے لوگوں کی وہ حاجت روائی کر رہے ہیں. ان کے دروازوں پر رات کی تاریکی اندھیرے میں پہنچ کر ان کو راشن اور خوراک دے رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب لوگ اللہ رب العالمین کی عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما دے گا یہ خوش نصیب میرے بندے ہیں, ان کو دھوپ کی شدت سے بچا کر کے لاؤ اور یہاں تک پہنچاؤ. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, دو ہی لوگ تو خوش نصیب ہیں دنیا میں. نبی فرماتے ہیں اگر کسی پہ رشک کرنا ہے, کسی مال والے پر, تو بخیل پر رشک مت کریے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو لوگ رشک والے ہیں. ہم اور آپ کہتے ہیں نا کاش کی ہم آپ جیسے ہو جائیں, کاش کی ہم فلاں آدمی جیسے ہو جائیں. تو قارون بھی نکلا تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر. جو دنیا والے تھے انہوں نے کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, جیسے سواری قارون کی ہے, جیسا خزانہ قارون کا ہے, ہمارے پاس بھی وہی خزانہ مل جائے. لیکن وہیں پر ایک عالم صاحب کھڑے تھے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. دنیا دار نے کہا کاش کہ میں قارون بن جاؤں, لیکن علم والوں نے کہا, ایمان والوں نے کہا تجھ پر بڑا افسوس ہے, کتنا تو جی لے گا. قابل مبارکباد ہیں وہ جو ایمان لے آئے عمل نیک کرنے والے ہیں. تو نبی فرماتے ہیں قابل رشک دو لوگ, ایک تو وہ بندہ رجل آتاہ اللہ مالا, اللہ نے اس کو مال عطا کیا, الحمدللہ مال آ گیا, لیکن مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی. حدیث کے الفاظ ہیں فَصَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ. سبھی صاحب مال ہوتے ہیں لیکن توفیق کسی کسی کو ملتی ہے نا اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے, توفیق کسی کسی کو ملتی ہے. تو نبی فرماتے ہیں فَصَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ, اللہ نے مال دینے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دی. وہ انسان کیا ہے, قابل رشک ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ, اور ایک وہ بندہ قابل رشک ہے جو قرآن کا, جو دین کا عالم ہے, جو عالم دین ہے. الحمدللہ وہ انسان بھی قابل رشک ہے. مجھ جیسے چھوٹے موٹے عالم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو کم طالب علم ہوں, میں کوئی عالم مولوی نہیں ہوں, سیکھنے والا ایک شخص ہوں. جو عالم ہے الحمدللہ, جن کے پاس علم ہے قرآن کا, جن کے پاس علم ہے حدیث کا, جو دن رات تبلیغ کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, وعظ کر رہے ہیں, نبی فرماتے وہ بندہ بھی قابل رشک ہے کہ اس پر رشک کیا جائے تو کم ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ زکوٰۃ فرض ہے, اور اگر زکوٰۃ فرض ہے, جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے. کیا ہوا تھا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد؟ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اسلام کو چھوڑ دیے, وہ لوگ مرتد ہو گئے, اسلام سے باغی ہو گئے, کہا زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, نبی کی وفات ہو چکی ہے. عمر فاروق آئے, کیا حکم ہے؟ کہا سنو, لو منعونی قالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے جو لوگ زکوٰۃ کو دیا کرتے تھے, اگر آج وہ نہیں دیں گے, ابو بکر ان کے خلاف معرکہ آرائی کرنے کے لیے تیار ہے. ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ مدینے کے باہر لوگ مدینے کو لوٹنے کے فراق میں ہے, تم قتال ان سے کرو گے؟ کہا کہ ہاں میں کروں گا. زکوٰۃ یہ اسلام کا حق ہے, یہ فریضہ ہے, اور زکوٰۃ کو جو فرض نہیں مانتا ہے وہ انسان مسلمان کہلانے کے لائق اور قابل نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرے, ہاں زکوٰۃ فرض ہے, نماز فرض ہے, اور زکوٰۃ کو وہ ادا نہیں کرتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ, جو
خزانے کے مال اور دولت کے مالک ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کا یہ مال، ان کے سونے، ان کے چاندی، ان کے زیورات آتش دوزخ پر تپایا جائے گا۔ بھٹی ہوتی ہے، یہ تو دنیا کی بھٹی ہے، دوزخ کی آگ پر وہ خواتین جن کے پاس 85 گرام سونا ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، ان کے زیورات کو، ان کے کنگن کو، ان کے ہار کو آتش دوزخ پر تپایا جائے گا اور کہا جائے گا پہنو تم اس کو۔ اور اللہ کا شکر الحمدللہ، یہ اپنا جو علاقہ ادھر کا ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اپنے اس علاقے میں، چونکہ گاؤں میں رہتا ہوں، مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں کی خواتین، اللہ جزائے خیر دیں، ہماری ماؤں بہنوں کو بیچاری بڑی فکر میں ہوتی، مولوی صاحب اتنا زکوٰۃ، اتنا سونا ہے، زکوٰۃ بن رہی ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے، کنگن ہے، ہار ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی مولوی صاحب آپ بتا دیجئے۔ بیچاری فکر میں لگی رہتی ہیں، لیکن جب میں نگاہ اٹھا کر کے ندیار کا علاقہ دیکھتا ہوں، برادری کے جو گاؤں ہیں، چکیا سے آپ شروع کر دیجئے کسریا تک اور پہنچ جائیے جتنے بھی گاؤں ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان کو عقل دے، ان کو ہدایت دے، زیورات پہ زیورات بنایا جا رہا ہے، کنگن پہ کنگن بنائے جا رہے ہیں، حسن کی آرائش و زیبائش لگی ہوئی ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے زیورات کی وہ زکوٰۃ نکال دیں، نہ ان کے علماء ان کو بتا رہے ہیں، نہ ان کے علماء ان کو سمجھا رہے ہیں، اور نہ وہ مائیں بہنیں خود اتنا پڑھ رہی ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ کب فرض ہوگا کب فرض نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ماں اور ایک بیٹی آئی تھی نا، ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ جو زیورات استعمال میں ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں کہ نہ نکالیں، فتویٰ بہت آتا ہے یہ، اور کچھ ایسے ہمارے علماء جنہوں نے فتویٰ بھی دے دیا کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ماں آئی اور ساتھ میں اس کی بیٹی ہے، بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی تو آپ نے ان سے سوال کیا، پوچھا کیا تم نے اس کنگن کی زکوٰۃ نکالا ہے، زکوٰۃ تم نے ادا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، زکوٰۃ کیسا استعمال میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آیا سری کی ان یصورک اللہ بہا یوم القیامت سوارین من نار، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ رب العالمین ان دو کنگن کے بدلے میں آنکھ کے کنگن پہنا دے تم کو؟ اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ وہ عورت لرزہ بر اندام ہو گئی، جھٹ سے ہاتھوں سے کنگن کو نکالا اور کہا یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں آپ لگا دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی بھی خاتون کے پاس زیورات ہیں اور وہ 85 گرام کے برابر یا 85 گرام سے زیادہ ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو۔ آئی بات سمجھ میں؟ 85 گرام، لیکن 85 گرام اگر سونے میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے اس میں عورتیں کہتی ہیں ٹانکا ہے اور نہ جانے کیا کیا، وہ خالص سونے نہیں، اس میں آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے، تو اس کو الگ کر دیجیے آپ۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام سونا ہے، اگر اس میں سے آپ جو ٹانکا ٹونکی لگا ہوا ہے اس کو اگر آپ نکال دیں گے تو 85 گرام کے وہ نیچے آ جائے گا، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 85 گرام سونا زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، اس پر سال کا عرصہ گزر گیا تو اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے آج کی ریٹ میں۔ اگر کسی خاتون کے پاس 90 گرام ہے سونا اور وہ آج کے ریٹ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کو معلوم کرنا ہوگا سونار سے کہ آج ریٹ کیا ہے، سونے کی قیمت کیا ہے، اتنے گرام سونے کی قیمت کتنی ہے، کیا تولہ چل رہا ہے، تو بتائے گا، تو پوری رقم وہ ملا کر کے لکھ لے ایک سائڈ، بات کو سمجھتے جائیے آپ۔ سونا زکوٰۃ نکل گیا۔ چاندی 595 گرام اگر کسی کے پاس ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونے اور چاندی کو ملا کے زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا، سونے کے جنس الگ ہے، چاندی کی جنس الگ ہے، جیسے کہ اونٹ کا نصاب الگ ہے، بکری کا نصاب الگ ہے، ایسے ہی سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے۔ اگر 595 گرام ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی، جتنی بھی چاندی ہے اس کے پاس اس کا وہ قیمت معلوم کر لے، اس کو لکھ لے، اس کے بعد 40 سے ڈیوائڈ کر دے، زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اسی طریقے سے کاغذی روپے جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، نبی کے زمانے میں تو کاغذی روپے تھے نہیں، اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ انہی سونے چاندی پر قیاس کریں گے۔ تو سونے اور چاندی میں سے سستا کون ہے؟ چاندی سستی ہے، تو ہم اور آپ معلوم کریں گے 595 گرام چاندی کتنے کی آتی ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ 10 لاکھ روپے کی ہے۔ اگر 10 لاکھ میرے پاس کیش ہے تو یہ چاندی کے حکم میں آ رہا ہے، تو 10 لاکھ روپے آپ لکھ لیجئے،
कैश बैंक में जो उसको भी लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। उसके बाद पूरी रकम को आप 40 से डिवाइड करेंगे, ज़कात आपकी निकल आएगी। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके ऊपर कर्ज है, पैसा है, निसाब में आ रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, लेकिन वो तज़ब्ज़ुब के शिकार है कि मेरा 5 लाख फला भाई ने लिया है, 8 लाख रुपए वहाँ फंसा, उसकी ज़कात निकालें कि ज़कात न निकालें। तो याद रखिएगा, अगर आपका जो कर्ज कहीं पर फंसा हुआ है और आपको ये उम्मीद है हम जब मांगेंगे वो दे देगा, जिस दिन सवाल कर लिया मिल जाएगा, तो आपको उसकी हर साल ज़कात निकालनी है। लेकिन अगर वो कर्ज़ आपने जिसको दिया है आपके कर्ज़े की अदायगी में टाल मटोल कर रहा है, आज देंगे अगले साल देंगे, 6 महीने के बाद देंगे, जैसा कि हमारे समाज और माशरे का मामूल है, क्या कहीं भाग जाएंगे, क्या तुम्हारा खा लेंगे क्या, अरे इतना ही तो है, कभी हमने आपका नहीं दिया। याद रखो, मस्दुल गनी ज़ुल्मुन, अगर इंसान कर्ज़ अदा करने की ताकत है उसके अंदर, वो टाल मटोल कर रहा है, तो शरीयत कहता है उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। तो पैसा फंसा है उस पे ज़कात, टाल मटोल है, तो ऐसी रकम की ज़कात आपको नहीं निकालनी है। लेकिन जिस तारीख में वो पैसा आपको मिल जाएगा, 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो आपको सिर्फ उन पैसों की 1 साल की ज़कात निकालनी होगी। और एक वो बंदा है जिसके पास कैश भी है, ज़ेवरात भी है, सारी चीज़ें हैं, और वो तिजारत कर रहा है, बिजनेस, तो तिजारती सामान जो दुकान में रख कर बेच रहा है ना, वो उसका भी अंदाज़ा लगा ले कि मेरे दुकान में कितना का होगा। गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, अलगरस तिजारती सामान दुकान में, किराने की हो, किसी चीज़ दुकान अगर वो है, तो पूरे तिजारती माल का भी वो तखमीना कर ले, उसको भी नोट कर ले। तिजारती माल पे ज़कात फ़र्ज़ है, उसका भी लिख करके इतने का 20 लाख का सामान होगा, लिख लीजिए, उसको भी आप उसी में जो रकम बैंक में है 20 लाख का सामान, इसको भी आप लिख लीजिए, सबको ऐड करके आप 40 से डिवाइड कर दें, ज़कात निकल आएगी। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो जिनके पास माल और दौलत अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन वो बेचारे खुद मकरूज़ हो गए। अब क्या करें, वो 10 लाख है, 5 लाख कर्जा मेरे ऊपर खुद का है, तो ऐसे लोग पहले अपना कर्जा अदा करें, ज़कात बाद में निकालेंगे। क्योंकि मसारिफ़ ज़कात में एक मसरफ़ ये भी है, वलगारिमीन, जो मकरूज़ हैं उनको ज़कात और तुम दो ताकि बेचारे आज़ाद हो जाएं। तो मकरूज़ चूँकि ज़कात ले सकता है ना, तो अगर किसी के ऊपर 20 लाख है लेकिन 10 लाख का उसके सर पे कर्ज चढ़ा हुआ है, तो तमाम चीज़ को वो जोड़ ले पहले। हमारा इतना बैंक में है, इतना हमारे पॉकेट में है, हमारे घर में सोना है 90 ग्राम, उसको भी लिख ले, इतनी कीमत का, तमाम को जोड़ता हुआ चला जाए, रकम पूरी पहुंच जाएगी 70 लाख 60 लाख जो भी पहुंचे। फिर आपके पास जो कर्ज है उस कर्ज को उसमें से आप माइनस कर दीजिए। 10 लाख का कर्ज है और पूरा मालियत जो आपने जोड़ी थी वो मालियत पहुंच जाएगी 60 लाख, और कर्ज है कितना आपके सर पे, 10 लाख आपको अदा करना है, तो 10 लाख आप साइड में करके उसको कितना बन गया, 50 लाख, तो 50 में ज़कात आप निकाल दीजिए। तो अलगरस ये ज़कात के कुछ मसले थे जो मेरे जहन में अभी आए थे, आपके सामने मैंने इनको बयान करने की कोशिश की है मेरे भाइयों। तो ज़कात ये एक अहम फरीज़ा है, इसका निकालना फ़र्ज़ है। और अभी इसी तरीके से अनाज की कटाई शुरू हो चुकी है, अनाज है, गेहूँ है, सरसों है, आप इसको भी सुनते जाएँ। अगर किसी शख्स के यहाँ गेहूँ की जो पैदावार है अगर 7.5 कुंतल पैदावार हो रही है, और आसमानी बारिश से नहीं बल्कि उसने खुद आबियारी की है, खाद डाले हैं, बीज डाले हैं, और ख़ुद उसमें आबियारी की है, उस पर खर्च गिरा है, तो उसके ऊपर 20वां हिस्सा है। हर 7.5 कुंतल पर 20वां, 7.5 कुंतल अगर आपके घर में गेहूँ पैदा हो गया, आप ज़कात के ज़ुमरे में आ गए। अगर आपका कर्ज़ है तो कर्ज़ को आप साइड कर दीजिए, तब नहीं होगा। लेकिन कर्ज नहीं है, 10 कुंतल गेहूँ घर में हो गया, 20 कुंतल गेहूँ की पैदावार हो गई, तो हर 7.5 कुंतल पर ज़कात फ़र्ज़ है। कितना फ़र्ज़ है, 20वां हिस्सा। तो 7.5 कुंतल को जब आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो ज़कात कितने निकलेगी अनाज की, 37.5 किलो। हर 7.5 कुंतल पे 37.5 किलो अनाज, ये ज़कात आपको निकालना है। यही मसला है सरसों का भी, चना का भी, मटर का भी, बाजरा का। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म दीन की समझ अता फरमाए। चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो इस मसले को बयान करना ज़रूरी इसलिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اور آپ سے پوچھا گیا ای صدقۃ افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا صدقۃ من رمضان، جو صدقہ تم رمضان میں نکالتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ صحیح نکالنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ زکوٰۃ تو سبھی نکالتے ہیں رمضان میں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے، صدقہ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مانگنے والا آیا دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ لوگ نصاب سے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے، خامی، اس کو دور کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کے اٹھتے ایک بات آپ سمجھ لیجیے، زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 ہی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کا جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ اگر کاغذی روپے والا جوڑو گے تو کاغذی روپے 595 گرام چاندی کے قیمت جو ہے اتنی قیمت ہمارے پاس آ گئی، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور پھر وہ رقم جو ہمارے ہاتھ آئی ہے وہ ہمارے پاس 1 سال تک رکی رہ جائے، اس کو حولان حول کہتے ہیں۔ رقم میرے پاس ابھی 10 لاکھ روپے آ جائے، پرسوں خرچہ ہو گیا، 6 مہینے بعد خرچ ہو گیا، یعنی سال اس پر نہیں گزر پا رہا ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 ہی شرطیں ہیں، مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس مال پر آپ کے پاس 1 سال تک وہ مال رکا رہ جائے تو اس پر فرض ہوگا۔ لیکن اناج سرسوں میں ایسا مت کریے گا کہ مولوی صاحب بتا دیے ہیں اگلے سال دیں گے، نہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن کہتا ہے اناج کٹ گیا، کٹائی والے دن فوراً گھر جانے سے پہلے آپ نکال دیجئے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے دن ہی زکوٰۃ کو نکالنا ہے، اناج کی اور مال کی، سونے کی، چاندی کی، کاغذی روپے کی۔ اس پر حولان حول یعنی کہ 1 سال گزرنا یہ شرط ہے، نصاب تک کا پہنچنا شرط ہے اور سال کا گزرنا بھی شرط ہے، تبھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ استعمال کی جانے والی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، مکان ہے، اس پر زکوٰۃ جو آپ کے استعمال میں ہے۔ لیکن ہم نے مکان بنا کر کرائے پہ دے دیا تو اب جو کرایہ آئے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی دلیل ہے، ایک خاتون ایک بیٹی، نبی نے کہا توتین زکوٰۃ ہذا، کیا تم نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے؟ اس کے علاوہ گھوڑے پر، مکان پر، سواری پر، گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔